اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا ہے حضرت کی تعلیمات نبویہ، اچھے اخلاق اور اعمال سے آراستہ ہونا، برے اعمال، اخلاق رذیلہ، خاص طور سے جھوٹ، غیبت، چغلخوری، حسد، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تکبر کا بیان چل رہا ہے۔ یہ رذائل نفس میں علماء کے نزدیک ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ ہے تکبر، جس سے سب سے زیادہ ڈرایا گیا۔ فرمایا گیا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ بیان چل رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بالمقابل جو صفت حسنہ، عمل حسن، خلق حسن، تواضع، اس کا بیان تھا۔ حضرت کی تواضع کا بیان۔ کھانا کھاتے وقت اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہو۔ ارشاد فرمایا میں غلام ہوں اور غلامانہ ہی میری نشست ہے، اور غلاموں ہی کی طرح میں کھاتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام کنجیاں، خزائن ارض، اللہ نے زمین کے نیچے جتنے خزانے رکھے ہیں، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، جواہرات، سب کے خزانوں کی چابی مجھے دی ہے اللہ نے، اور فرمایا بادشاہت والا نبی بننا چاہتے ہو یا عبدیت والا نبی؟ ما قبل میں بنو اسرائیل میں جو انبیاء آئے ان میں بہت سے انبیاء نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی ایسے کہ ان جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، حضرت سلیمان سے نقل کیا۔ ایسی بادشاہت جو کسی کو آج تک حاصل نہیں ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ دی گئی، اور ایسی حکومت اور بادشاہت جو انسانوں ہی پر نہیں، سب چیزوں پر، انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، سمندروں پر، پانی پر، دریا پر، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، ہر چیز ان کے اختیار اللہ نے کی۔ اس لیے حضرت سے پوچھا گیا آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کو بادشاہت والی نبوت چاہیے یا عبدیت والی؟ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی یہ وحی آئی تو جبریل علیہ السلام نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ تواضع اختیار کریں، یعنی عبدیت والی نبوت۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے جواب میں کہا کہ اللہ میں عبد ہونا پسند کرتا ہوں، عبدیت کی شان چاہتا ہوں نبوت کے ساتھ، وہی مجھے عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبدیت کے اختیار کرنے پر مجھے جو انعامات دیے ہیں ان انعامات کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا، سب سے پہلے میدان حشر میں اولین آخرین آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں سب کی سفارش میں کروں گا۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اللہ ایک جھنڈا عطا کرے گا، سارے انبیاء آدم سے لے کر حضرت تک جتنے آئے سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ سب سے پہلے جنت کی کھلنے کے لیے اجازت مجھے ملے گی اور میں ہی جنت کا دروازہ کھولوں گا اور میری ہی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ عبدیت پر اللہ نے دیا ہے۔
اندازہ لگایا جائے کہ تواضع پر اللہ کیا دیتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے کو کمتر سمجھنا یہ تواضع ہے، اور اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ تکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو آدمی عاجزی سے دنیا میں جھکے گا اللہ قیامت میں اسے سر بلند فرمائے گا۔ یہاں تواضع کا بدلہ آخرت میں سربلندی سے، من تواضع للہ رفعہ اللہ کا اللہ مظاہرہ کریں گے۔ اور جو دنیا میں بڑا بنتا ہو، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا حقیر ذلیل سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھتا ہو اور اکڑ کر دنیا میں چلتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل کریں گے۔ جتنے متکبرین ہیں میدان حشر میں انسانوں کی شکل میں ہوں گے، مگر ان کے قد و قامت چیونٹیوں کے برابر ہوں گے، چیونٹیوں کے، سارا تکبر رکھا رہ جائے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی روح اس کے جسم سے جدا ہو، یعنی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اور خدا نخواستہ اس میں یہ اوصاف رذیلہ ہو، تکبر، خیانت، لوگوں سے قرضہ لینے کی عادت، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ آدمی کو چاہیے تکبر سے بچے، تواضع اختیار کرے، امانت داری اختیار کرے، خیانت نہ کرے، یعنی حق تلفی، کسی کا حق کو نہ مارے، یہ خیانت ہے۔ اور ہو سکے قرض سے پاک صاف رہے۔ قرض کا لین دین آدمی کو جھوٹ اور مصیبتوں اور بلاؤں میں ڈالتا ہے، اور یہ علامت حرص اور دنیا کے لالچ کی علامت ہے۔ حکم دیا گیا ہے قناعت کا، جو کچھ پاس موجود ہو اس پر اکتفا کرے اور قرض سے پاک رہے۔ ابو عبداللہ ابن ابی جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ امیر المومنین ایک مرتبہ بازار تشریف لے اور وہاں سے 2 قمیصیں خرید کر لائے جو 6 درہم کی تھیں، اور فرمایا آ کر گھر اپنے غلام سے جن کا نام اسود تھا لا کر دونوں اس کے سامنے رکھی۔ مولا نے، آقا نے فرمایا دونوں میں سے جو چاہے تم پسند کرو۔ دونوں میں جو زیادہ خوبصورت اچھی قمیص تھی وہ غلام نے اپنے لیے پسند کی، تو دوسری قمیص حضرت نے اٹھا لی اور خود استعمال فرمائی۔ آستینیں اس کی لمبی تھیں، ہاتھوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ حضرت نے چھری منگائی بجائے قینچی کے، اور چھری سے وہ آستینیں کاٹ لی، جس سے دھاگے باہر نکل آئے، صاف نہیں کٹ سکی۔ اسی کو پہن کر جمعے کے دن خطبہ دیا۔ ہم دیکھ رہے تھے کٹی ہوئی آستینوں کے بال، کٹی ہوئی آستینوں کے دھاگے ہتھیلیوں کے پشت پر پڑے ہوئے تھے، مگر آپ نے اسی حالت میں خطبہ دیا۔ یہ تواضع ہے۔ ایک موقع پر ایک شخص کو دیکھا کہ گزر رہا ہے اور کپڑا اپنا نیچے لٹکائے ہوئے، کپڑا نیچے لٹکانا پیروں سے نیچے تک، یہ حدیث شریف میں شریعت مطہرہ میں علامت تکبر بتائی۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ مالدار ہوتے تھے وہ اپنے مال و دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اتنے لمبے چوڑے کپڑے سیا کرتے تھے کہ وہ زمین پر لٹکتے ہوئے جائیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا دولت مند ہے۔ کپڑوں کا نیچے لٹکانا اس زمانے میں علامت مالداری، علامت تکبر تھی۔ اسی لیے حضرت نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ٹخنے سے نیچے پاجامہ، کرتا، امامہ، کوئی بھی چیز ہو زمین پر لٹکائے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ایک صاحب گزر رہے ہیں اور کپڑا نیچے لٹکائے ہوئے، فرمایا اے شخص اپنا کپڑا اوپر کو اٹھاؤ۔ اوپر کو اٹھاؤ گے کپڑا بھی پاک رہے گا اور اللہ دل کو بھی پاک رکھے گا، دل پاک ہوگا تکبر سے، اور پھر یہ کپڑا بھی دیر پا رہے گا، دیر تک زمین کی مٹی سے لگ کر خراب نہیں ہوگا۔ مگر اس زمانے کے جو مالدار دولت مند ہوتے تھے
بعضوں کے بارے میں آتا ہے اتنے لمبے چوڑے کرتے پاجامے اور ان کے کپڑے ہوا کرتے تھے کہ پیچھے غلام ان کپڑوں کو اٹھا کر چلتا تھا۔ اندازہ لگا یا جہالت کا اور شیطنت کا کہ اسراف، فضول خرچی، لوگوں کے سامنے اپنا بڑا بننا، مذہب اسلام نے آ کر ان اخلاق رذیلہ کا صفایا کیا اور فرمایا کہ ہمیشہ آدمی اس بال ازار سے بچے۔ پاجامہ، لنگی اور بھی علماء نے لکھا کرتا بھی اگر لمبا کوئی پہنے ہوئے اس میں داخل ہے وہ نیچے نہ لٹکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھو عظمت اور بڑائی یہ میرے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے۔ العظمت کلھا للہ، عظمت اور کبریائی یہ خدا کی شان ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں، اس سے بڑا کوئی نہ دنیا میں ہے نہ کسی اور عالم میں۔ فرمایا عظمت یہ میری چادر ہے جو میں نے اوڑھ رکھی ہے، اور کبریائی یہ بھی میری بڑی چادر ہے جو میں نے اوڑھ رکھی ہے۔ جو شخص دنیا میں بڑا بننا چاہے گا، عظمت یا کبریائی وہ میری چادر چھیننا چاہتا ہے، جو میری چادر چھینے گا میں اسے پھاڑ کر رکھ دوں گا اور اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تکبر اور عظمت، اپنی عظمت دکھانے سے بچو اور تواضع اور بندگی اختیار۔ ہمیں اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے، بول و براز ہمارے پیٹ میں زندگی بھر موجود ہے اور خاک میں مل جائیں گے مرنے کے بعد۔ ایسا شخص کیا تکبر اور کیوں اپنے کو بڑا سمجھتا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عظمت میری چادر ہے اور کبریائی، مطلب یہ کہ دونوں میری صفتیں ہیں۔ آدمی اپنے بدن پر جیسے چادر اوڑھ لیتا، لنگی پہن لیتا، کرتا پاجامہ، اور بدن سے وہ لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ خاص رہتا ہے وہ کپڑا، ایسی اللہ کے لیے خاص ہے عظمت اور کبریائی۔ اللہ نے اس کو چادر سے تشبیہ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نامی اسماء گرامی جو قرآن میں آئے ہیں ان میں صاف اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گنوایا گیا، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ اللہ کی صفتیں۔ بڑائی، عظمت سب اللہ کے لیے، یہ صفات باری ہیں۔ انہی صفات کو چادر سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ بندے کے لیے زیبا نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو بڑا بنانا اللہ کی عظمت کو چھیننا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا جو میری چادر چھینے گا میں اسے پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ اسی طریقے سے تعلیمات دین میں لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات اور وہ اعمال جن سے ہمدردی نہ ہوتی ہو ان تمام امور سے منع کیا گیا۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں جیسے تکبر سے منع کیا گیا، فرمایا گیا ذخیرہ اندوزی سے بھی بچو۔ اپنے یہاں آدمی سارا مال و دولت اسٹاک کر کے رکھے اور یہ ارادہ رکھے کہ جب مہنگا ہوگا تب بیچوں گا، جب ضرورتیں لوگوں کی بڑھیں گی، یہ ذخیرہ اندوزی لوگوں کی ضرورتوں کو روکنے کے حکم، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، جس سے لوگوں کے اندر ہمدردی کے بجائے ظلم پیدا ہوتا۔ ہاں اگر تمہاری ذخیرہ اندوزی اور تمہارے اسٹاک کرنے سے بازار پہ کوئی فرق نہ پڑتا ہو اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو پھر ذخیرہ اندوزی منع نہیں، ورنہ حضرت نے ان تمام اعمال سے، ان تمام امور سے جو لوگوں کے معاملات میں، معاشرت میں سب سے زیادہ دخیل ہے، حضرت نے حکم دیا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا۔ معمر بن عبداللہ عدوی صحابی ہیں، فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو۔ اس وقت مدینہ بہت مختصر آبادی میں تھا، مختصر چند دکانیں تھیں، لوگ اگر اس موقع پر غلہ اٹھا کر رکھ لیتے، کھجوریں، گیہوں، جو، تو بازار میں فرق پڑ جاتا، لوگوں کو اپنی ضرورت پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا دیکھو ذخیرہ اندوزی بہت غلط ہے اور یہ غلط کار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کو تنگی میں ڈالنا چاہے ذخیرہ کر کے اور 40 روز تک اپنے غلے کو روکا رکھے، بازار میں نہ لائے، یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے اور اللہ ایسے شخص سے بری ہے۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غلہ لانے والا رزق پاتا ہے اور اسے روک کر اپنے گھر میں رکھنے والا اس نیت سے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، فرمایا یہ شخص ملعون ہے۔ حدیث شریف کی روح سے ان کے لیے لفظ جالب بولا گیا۔ جالب کہتے ہیں جو اپنا غلہ، اپنا مال بجائے چھپا کر رکھنے کے بازار میں لے کر آئے، لوگوں میں فروخت کرنے کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں ہمدردی کے لیے، اسے جالب کہا گیا۔ جو ایسا شخص ہوتا ہے لوگوں کو روزی کے اندر رکاوٹ نہ ڈالنے والا، حضرت نے فرمایا الجالب مرزوق، اللہ اس شخص کو بھی روزی میں برکت عطا کرے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس فائدے کی وجہ سے مسلمان لوگ اس کو دعائیں دیں گے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کے روزی میں برکت فرمائے۔ اور جو شخص روک کر رکھے تاکہ لوگوں کو دقت ہو اور لوگ تنگی میں مبتلا ہو، ایسے لوگوں کے لیے غریب بد دعا کرتے ہیں، اور اس بد دعا کی نحوست سے جس نفع کے لیے رزق گندم روک کر رکھا ہے یا مال، وہ ساری برکتیں ختم ہو جاتی۔ حضرت عامر شعبی بہت بڑے محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کسی کام پر لگانے کا ارادہ کیا، حضرت سے مشورہ لیا، حضرت میں اپنے بچے کو کچھ کام پہ لگانا چاہتا ہوں تاکہ اسے بھی روٹی روزی مل جائے۔ فرمایا اسے گندم فروش مت بنانا، اسے گندم فروش مت بنا، کیونکہ اگر یہ گندم بیچنے کے اندر ان گندموں کو، غلوں کو 40 روز تک لوگوں پر تنگی کرنے کے لیے روکے گا تو اللہ تعالی اس کی روزی میں بے برکتی فرمائے۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام فقیہ اللہ فرماتے ہیں ذخیرہ اندوزی جس سے منع کیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ شہر سے غلہ خرید کر اپنے گھر میں اسٹاک کر لے اور یوں سوچے کہ جب شہریوں کو ضرورت ہوگی، بازار میں کمی پڑے گی، تنگی آئے گی، تو لوگ مجھ سے زیادہ قیمت میں خریدیں۔ ایسی صورت میں جب لوگوں کو تکلیف ہو، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی آدمی اپنی زمین کی فصل، اپنے کھیت کا غلہ یا دوسرے شہر سے لا کر غلے کا اسٹاک کرنا چاہے اور اس کی وجہ سے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ویسے علماء نے لکھا افضل یہی ہے کہ آدمی اسٹاک کر کے نہ رکھے، فروخت کرے، روک کر رکھنا برا قرار دیا گیا، اس سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی معلوم نہیں ہوتی۔ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ ہمدردی کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے دیکھا کہ کچھ تنگی ہو رہی ہے مدینے کے بازاروں میں، آ کر درخواست کی کہ حضرت لوگوں سے دکانوں پر بھاؤ مقرر کر دیں، ہر چیز کا بھاؤ مقرر کر دیں تاکہ لوگ زیادہ بھاؤ میں بیچ کر تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا بھائی بھاؤ میں مقرر نہیں کرتا، بھاؤ کا مقرر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا، گرانی اور فراخی یہ اللہ کے حکم سے ہوتی، گرانی اور ارزانی یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں گرانی پیدا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ارزانی پیدا کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے عابدوں میں ایک عابد ریت کے ٹیلے پر سے گزرا، ریت کے ٹیلے پر سے، دل میں کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ ٹیلا آٹے کا، گندم کا ہوتا تو میں اپنے تمام لوگوں میں جو آج کل قحط میں مبتلا ہے ان سب کو بانٹ دیتا تاکہ خوب پیٹ بھر کر کھائے۔ یہ تمنا کرتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے اس ٹیلے پر سے گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جو نبی تھے بنو اسرائیل کے، ان پر وحی بھیجی کہ اس عابد شخص سے کہہ دو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس ریت کے ٹیلے کے برابر اجر لکھ دیا ہے جو تجھے ملے گا تیری حسن نیت سے۔
ذخیرہ اندوزی کرنے والا بدنیت ہوتا ہے اور لوگوں پر خرچ کرنے والا نیک نیت۔ اللہ کے ہاں نیک نیتی کا ثمرہ ہے، بد نیتی کا وبال ہوتا ہے۔ تو گویا ٹیلے کے بقدر آٹا یا جو کچھ غلہ تھا صدقہ کر کے جو وہ حاصل کرتا، اللہ نے اس کی اچھی نیت کی وجہ سے بغیر صدقہ کیے ہی دے دیا۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر، اللہ بغیر عمل ہی کے نیت پر نہ جانے کتنا عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ شفقت ہو، مہربانی ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہو، ان کو کسی تکلیف کے پہنچانے کی نیت نہ ہو، یہ حسن نیت جس پر اللہ کے ہاں اجر ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں آئے، حضرت کے چچا زاد بھائی، آ کر کہنے لگے حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دی۔ فرمایا بہت اچھا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ دلوں میں یقین پیدا کرو، اور یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ نے جس چیز کی ذمہ داری لی ہے اللہ وہ مجھ کو عطا کریں گے۔ چنانچہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ دوسرے یہ کہ فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ نصیحتوں میں ایمان و یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اور فرائض کا اہتمام، فرائض کی پابندی۔ حضرت ابن عباس نصیحت فرما رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، دل میں ایمان و یقین ہو، اعضاء اور جوارح سے فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہو، اور زبان اللہ کے ذکر میں مشغول۔ اور چوتھے یہ کہ شیطان کی کبھی موافقت نہ کرنا، شیطانی وساوس خیال آئے تو لا حول پڑھ کر ان سے اپنے کو بچانے کی کوشش۔ پانچویں یہ کہ دنیا کو آباد نہ کرنا بلکہ آخرت کو آباد کرنا۔ دنیا کو آباد کرنے کے معنی ہے دنیا کا لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کمانے کے اندر رات دن مشغول ہونا، یہ دنیا کو آباد کرنا۔ فرمایا دنیا کو آباد مت کرنا، اپنی آخرت کو آباد۔ یاد رکھو جو آدمی دنیا کو آباد کرتا ہے آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی نصیحت آخر میں یہ فرمائی ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا، یہ سعادت کی علامتوں میں ہے۔ یہ 6 باتیں جس انسان میں آ جائیں فرمایا گیا وہ سعادت مند انسان۔ اور بھی روایات کے اندر سعادت کی اور شقاوت کی علامات بیان کی گئی ہیں تاکہ بندے سوچیں اور غور کریں کہ علامات سعادت اختیار کر کے علامات شقاوت اور بدبختی سے بچنے کی کوشش۔ فرمایا گیا سعادت مند انسانوں میں وہ انسان ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے اور آخرت کی رغبت، آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرے۔ عبادت اور تلاوت قرآن پاک اس کے اہم مقاصد میں ہو اور زندگی کے اہم اعمال میں عبادت اور تلاوت، یہ سعادت کی علامت ہے۔ اسی طرح علامات سعادت میں ہے کہ آدمی غیر ضروری باتوں سے بچے، فضول لا یعنی بکواس نہ کرے، لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کی احتیاط۔ چوتھی علامات میں بتایا گیا کہ 5 نمازوں کی پابندی اور اہتمام سے وضو کرے، اہتمام سے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے اور جا کر سنتوں کی ادائیگی کرے اور صف اول میں پہنچ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ سعادت کی علامات ہے۔ اور حرام سے بچے۔ دیکھو یاد رکھو تھوڑا ہو یا زیادہ حرام کھانے والا ہمیشہ جہنم میں جائے۔ اور اسی طرح ہم نشینی نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں صالحین کی مجلس میں جائے، وہاں کی ہم نشینی اس کے اندر صلاح پیدا کرے گی۔ اور ایسے ہی مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ،
نادار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرے، ان سے تکبر نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح اچھے اخلاق، سخاوت، لوگوں کی خدمت، یہ سعادت کی علامات ہیں۔ اور آدمی کو آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس نے سوال کیا تھا مجھے نصیحت کیجیے، ابن عباس فرما رہے ہیں موت کو بکثرت یاد رکھنا۔ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں سعادت لکھی۔ اور پھر فرمایا شقاوت اور بدبختی کی باتیں بھی سنو، اور ہو سکے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرو۔ یہی ان حضرات کی مجلسوں میں آنے والوں کو تعلیم دی جاتی اور ان کے اخلاق کے درست کرنے کی محنت ہوتی۔ فرمایا شقاوت اور بدبختی مت اختیار کرنا، اس کی علامتیں ہیں، ان سے بچنا۔ مثلا مال جمع کرنے پر حرص، لالچ، طمع، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی خواہشات میں ہر وقت منہمک رہے، یہ سب سے بڑا شقی شخص۔ اسی طرح گفتگو کرتے وقت بدزبانی یا کثرت سے بولنا، بلا ضرورت زبان چلاتے رہنا، زیادہ بولنے والا شریعت کی نگاہ میں نہایت شقی اور بدبخت ہے۔ اسی طرح نمازوں میں سستی کرنا، اسی طرح حرام اور مشتبہ مال کھانا، اور اسی طرح برے لوگوں کی مجلس میں ہم نشینی اختیار کرنا، اسی طرح بد اخلاقی، تکبر و غرور، یہ بروں کی مجلسوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک زاہد کا واقعہ لکھا ہے کہ گھر میں کچھ گیہوں پڑا ہوا تھا، قحط پڑ گیا تو اس نے سب بیچ ڈالا، اور پھر لوگوں کی طرح خود بھی حسب ضرورت خریدنے لگا۔ اس نے سب بیچ ڈالا اور بعد میں لوگوں کی جیسے ضرورت تھی گندم خریدنے کی، حسب ضرورت خریدنے لگا۔ کسی نے کہا پہلے ہی اپنی ضرورت کے بقدر رکھ لیتے، جو ضرورت کے بقدر رکھ لیتے تو اب خریدنا نہ پڑتا۔ کہنے لگا میں نے چاہا کہ لوگوں کے قحط والے غم میں بھی شریک ہو جاؤں، اس لیے میں نے اپنا سارا غلہ بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ ان اعمال میں جن کا بیان چل رہا ہے، شقاوت اور سعادت، اسی ذیل میں شریعت اسلامیہ نے تعلیم میں فرمایا کہ آدمی کو ہنسنے کے مقابلے میں رونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ زیادہ ہنسنا شریعت میں پسند نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کا ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں اپنے حاضرین سے فرمایا اے زمین کے نمک، ان لوگوں کو زمین کا نمک یعنی زمین میں بہترین رہنے والے لوگ، تم خراب نہ ہو جانا۔ یاد رکھو نمک اگر خراب ہو جاتا ہے پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں، وہ سارے سالن کو خراب کر دیتا ہے، پھر کبھی درست نہیں ہوتا۔ لہذا تم نمک نہ بننا، نمک خراب اگر ہو جائے تو لوگوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کچھ سکھایا کرو اور اس پر اجرت اور معاوضہ نہ لیا کرو، جیسا کہ میرا حال تم دیکھ رہے ہو، حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھو دو خصلتیں جہالت کی ہیں، ایک بغیر شب بیداری کے صبح کو سوتے رہنا، اور دوسری چیز جو جہالت کی سب سے بڑی خصلت ہے وہ بلا وجہ ہنسنا، بلا وجہ ہنسا مت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حضرات کو جو ان کی مجلس میں جمع تھے اہل علم، انہیں زمین کا نمک فرمایا، کیونکہ علماء ہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کی بدولت مخلوق کی اصلاح ہوتی، جیسے نمک کے ذریعے کھانے کی اصلاح۔ یہ لوگ آخرت کا راستہ بتاتے ہیں، اگر ان لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا تو بتائیے کون رہنمائی کرے گا۔ اس لیے حضرت نے اپنی مجلس میں اہل علم سے کہا اے زمین کے نمک تم خراب نہ ہو جانا۔ اور فرمایا گیا کہ جس شخص کو تم تعلیم دو، کچھ سکھاؤ تو بہتر یہ کہ اجرت اور معاوضہ نہ لو۔ کیوں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہی خصلتیں قرآن نے بیان کی۔ علماء اپنے انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات انبیاء نے صاف اعلان کیا ہے مخلوق کو سکھاتے وقت اور تعلیمات دیتے وقت لا اسألکم علیہ اجرا،
ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ان اجری الا علی اللہ، علم کے خدمت کرنے والے اپنا اجر تو اللہ سے وصول کریں۔ علماء کو مناسب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اتباع کریں، لوگوں کی تعلیم پر اجرت وصول نہ کریں۔ اور اسی طرح حدیث میں اخیر کے اندر جو فرمایا کہ دیکھو ہنسنا، آدمی کا ہنسنا یہ نہایت ہی بدترین اور جہالت کی علامت ہے، اس سے قہقہہ مراد ہے، کھلکھلا کر ہنسنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کبھی قہقہہ ثابت نہیں ہے، کبھی کبھی اگر آپ ہنستے تو صرف مسکراتے، دندان مبارک کبھی کبھی کھل جاتے تھے، اس سے زیادہ ہنسی آقا سے کبھی ثابت نہیں۔ یہ نادانوں کا عمل ہے، نادانوں کا عمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں نقل کیا کہ شروع دن میں سونا حماقت ہے، ہاں دوپہر کو سونا یہ بڑی اچھی عادت ہے، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، ہمارے آقا کی سنت بتائی گئی، اور شام کو سونا یہ جہالت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت مسجد میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ کا ایک حلقہ لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو، سلام کیا، سلام کے بعد فرمایا اے لوگوں، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اسے کثرت سے یاد رکھو، یعنی موت۔ اے لوگوں، موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ ہم نے عرض کیا حضرت لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر حضرت تشریف لائے مسجد میں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی ہنستے ہوئے دیکھا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں تو تم لوگ ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کرو گے۔ اسی طرح متعدد مرتبہ حضرات صحابہ کے حلقوں میں تشریف لا کر زیادہ ہنسنے سے آپ نے روکا۔ فقیہ امام ابو اللیث سمرقندی حضرت اسحاق ابن منصور سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جب جدا ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، کچھ نصیحت کی باتیں سنا دیجیے۔ فرمانے لگے اے موسیٰ جھگڑے سے بہت بچنا، جتنا ہو سکے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا۔ دوسری بات سنو، بلا ضرورت کبھی سفر نہ کرنا، ہمیشہ سفر سخت ضرورت پہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے بلا وجہ کبھی نہ ہنسنا۔ اسی طرح فرمایا کہ غلطی کرنے والے نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس پر تعجب نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو غلط اور نسیان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ غلطی اور نسیان یہ آدمی کی اپنی عادت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ خطا کاروں کو ان کی غلطیوں پر شرمندہ بھی نہ کرنا، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے اے موسیٰ تو رویا کرو، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا دیا کرو۔ اللہ عوف ابن عبداللہ فرماتے بجز تبسم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنستے نہیں تھے، کان ضحکہ والتبسم، حضرت کا ہنسنا بس صرف مسکرانا ہوتا تھا۔ اور جب کبھی حضرت بیٹھے ہوئے مجلس میں کسی کی طرف التفات فرماتے تو پوری طرح سے چہرہ مبارک اس کی طرف متوجہ کرتے، کن اکھیوں سے باتیں نہیں کرتے بلکہ چہرہ اس کی طرف پورے طور پر متوجہ کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تبسم جائز ہے، ہاں قہقہا مارنا یہ شریعت میں پسند نہیں، عقل مندوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو شخص دنیا میں قہقہے کے ساتھ ہنستا رہتا اور عادت ڈال لیتا ہو، حدیث میں فرمایا گیا آخرت میں اسے بہت رونا پڑے گا۔ تو ان لوگوں کا کیا پوچھنا جو ہر وقت قہقہے لگاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ بھوکا آدمی کے تفکر کی علامت ہے، رونا ہمیشہ فکر پر ہوتا ہے۔ ایمان والے کو حکم دیا گیا ہے
کہ آخرت کی فکر میں رہے. یہی مراد ہے رونے سے. آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، اپنا غم آخرت کا غم بنا لے. جو شخص آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے، اللہ دنیا کے سارے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سارے غم دور کر دیتا. حضرت ربیع ابن خیثم مشہور بزرگ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں تھوڑا ہنسا کم، ورنہ آخرت میں رونا پڑے گا. حضرت حسن بصری ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا تھا. فرمانے لگے بیٹا کیا تم نے پل صراط عبور کر لی ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہاں دنیا میں پل صراط میں کیسے عبور کروں؟ فرمانے لگے پھر تمہیں کیا معلوم کہ پل صراط پر سے گزر جاؤ گے یا پل صراط ہی میں سے کٹ کر دوزخ میں جاؤ گے؟ پھر کیوں ہنس رہے؟ یہ ہنسی کیسی؟ حضرت نے ایسے انداز سے اسے سمجھایا کہ لکھا ہے کہ اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ان حضرات کے اثرات تھے نصیحتوں کے، ایک مرتبہ سن لینے کے بعد زندگی بھر عمل کرتے. اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے دل میں حضرت کی یہ نصیحت گھر کر گئی، ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا. یاد رکھیے اس زمانے کے علماء کا یہی حال تھا، جب بھی نصیحت کی بات کرتے تھے ہمیشہ اثر انداز ہوتی تھی، کیونکہ وہ علماء عالم ہونے کے ساتھ باعمل ہوتے تھے. علم کے ساتھ اگر عمل ہے وہ علم ہمیشہ نافع ہے. علم نافع اسی کو کہا گیا کہ آدمی اپنے علم پر عمل کرے. ہاں علم سے اگر خدا نخواستہ نفع نہ ہو تو آقا نے اس سے پناہ مانگی، اے اللہ اس علم سے ہمیں پناہ عطا فرما جو نفع پہنچانے والا نہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر دنیا میں ہنستا ہے، یاد رکھو دوزخ میں روتا ہوا داخل ہوگا. اور یہ مشہور تھا اس زمانے میں کہ دنیا میں زیادہ ہنسنے والا آخرت میں بہت روئے گا، اور دنیا میں بکثرت رونے والا آخرت کی تیاری کرنے والا جنت میں جب داخل ہوگا تو ہنستے ہوئے داخل ہوگا. اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا تو یہ بھی ہنس رہا ہوگا اور اللہ بھی ہنس رہے ہوں گے. اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم بھی ہنستے ہوئے ہوں اور اللہ بھی ہم سے دیکھ کر ہنستے. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک. نماز کا وقت تیار ہے، عمل سننا سنانا عمل کے لیے.